بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کا وطن شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام مصر میں طاقتور ہو گئے ہیں تو بنی اسرائیل ہجرت کر کے آہستہ آہستہ مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر فرعونوں کی غلامی کا دور شروع ہوا اور آخر کار یہ غلام اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ختم ہوئی۔ فرعون جب سمندر میں غرق ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اپنے ملک شام کو قوم املاکہ کے قبضے سے چھڑوائیں۔ قوم املاکہ ملک شام پر قابض ایک طاقتور قوم تھی جو اس وقت دنیا کی سپر پاور مانی جاتی تھی۔ فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ املاکہ سے جہاد کر کے ان سے اپنا وطن آزاد کرائیں۔ بنی اسرائیل جہاد کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ املاکہ کی حدود کے قریب پہنچے تو ان کی قوت اور طاقت کا حال سن کر ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے منہ موڑ کر واپس لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی سزا یوں دی کہ وہ اپنے گھروں تک جانے کی فکر میں دن بھر سفر کرتے، رات بسر کرنے کے بعد صبح کو اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے گزشتہ صبح انہوں نے سفر کا آغاز کیا ہوتا۔ اسی پریشان حالی کے عالم میں 40 سال انہوں نے میدان طیہ میں گزار دیے۔ اس وادی میں نہ کوئی سایہ دار درخت تھا اور نہ ہی کوئی عمارت، نہ پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز، نہ ہی ضروریات زندگی کی کوئی دوسری چیز۔ جب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس گئے اور ایک ہفتے میں سب سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آ گری اور معافیاں مانگنے لگے کہ ہم تو اب اس میدان سے نہیں نکل سکیں گے بلکہ بھوک پیاس اور گرمی سے مر جائیں گے۔ یاد رہیے کہ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی اور میدان کی لمبائی 27 میل تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے اپنی قوم کے حق میں دعا کی تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بنی اسرائیل کے اوپر میدان میں ایک ٹکڑا بادل کا مقرر کر دیا جو دن بھر ان پر سایہ کیے رکھتا۔ کھانے کے لیے اللہ پاک نے ان پر من و سلوار نازل کرتا رہا۔ پانی کا اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کوہ طور کا جو سفید پتھر ہے اس پر اپنا عصا مارو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر عصا مارا تو بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے لیے اللہ پاک نے اس پتھر سے 12 انتہائی لذیذ چشمے جاری کر دیے۔ میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون کھڑا کر دیا گیا جو کہ رات کو بھی بنی اسرائیل کو روشنی مہیا کرتا تھا۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر وہاں اس قدر عنایات کی ان کو گننا مشکل ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے اس میدان میں 40 سال تک نہ لوگوں کے بال بڑھے اور نہ ہی ناخن، نہ ہی کپڑے پھٹتے تھے اور نہ ہی میلے ہوتے تھے، یہاں تک کہ جو بچے بھی پیدا ہوتے ان کے بدن پر بھی کپڑے موجود ہوتے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں من و سلوہ کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ بھوک سے مرتے بنی اسرائیلیوں کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی تو بطور خوراک ان پر شروع میں من نازل کیا جاتا۔ من شہد کی طرح تھا۔ انجیل کی کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم خشک ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں بہت ہی چھوٹے سائز میں گول گول کوئی چیز پڑی ہے جیسا کہ پالک کے دانے ہوتے ہیں۔ اسرائیلی قوم ان دانوں کو دیکھ کر پکارنے لگی، یہ من کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کے لیے غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے آزمائش میں ڈال کر تم سب کو بھوکا اور پیاسا رکھا، پھر من جس کو تیرا آباء و اجداد بھی نہ جانتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر زندہ نہیں رکھتا۔ من دراصل ایک شبنمی
من دراصل ایک شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گوند رات کو میدان کے پیڑوں اور پودوں پر جمع ہو جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ صبح اٹھ کر اس کو پیٹ بھر کر کھا لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے لیے یہ گوند 4 کلو نازل فرماتا تھا۔ جو شخص صبح اٹھ جاتا یہ غذا اس کو حاصل ہو جاتی تھی۔ جو اس وقت تک سویا رہتا وہ اس خوراک سے محروم رکھا جاتا تھا۔ سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا، اس کو بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو بٹیر وافر مقدار میں ان کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ بٹیروں کو پکڑ کر پکایا کرتے اور اس کو کھا جایا کرتے۔ من و سلوا اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت تھی جو کہ بڑی آسانی سے ہضم ہو جاتی تھی۔ یہ بہت ہی مزیدار اور خوشبودار تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم یہ تھا کہ ان کے بال اور ناخن نہیں بڑھتے تھے، ان کے کپڑے نہ میلے ہوتے اور نہ ہی پھٹتے تھے۔ ان کے گھر میں جو بھی لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتا ان کے جسم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لباس ہوتا جو بچے کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑا ہو جاتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو من و سلوا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل قوم وادی طیہ میں خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلوا سے پیٹ بھر لیا کرو، اس کے اگلے دن کے لیے ہرگز جمع مت کرنا۔ لیکن اس ناشکری قوم کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر کل یہ من و سلوا نہ ملا تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اس ڈر سے وہ قوم من و سلوا چھپا کر کل کے لیے رکھنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو ایسا کرنے سے ہرگز منع کیا، لیکن ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند گزری کہ ان لوگوں نے جو کچھ کھانے پینے کے لیے جمع کیا تھا وہ سب خراب ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اس قوم پر بالکل بند کر دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بنی اسرائیل قوم نہ ہوتی تو کبھی بھی کھانا خراب نہ ہونا تھا۔ کھانے پینے کی چیزوں کا خراب ہونا اس قوم سے ہی شروع ہوا تھا، ورنہ اس قوم سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کی بے شمار قوم کی دینی کتابوں میں ان غذاؤں کا ذکر واضح کیا جاتا ہے۔ بدھ مت کی روایات کے مطابق جب دنیا کا چکر مکمل ہوتا تو آسمان سے غذا نازل ہونے لگتی ہے۔ ہندو مذہب کی مقدس کتابوں میں بھی آسمان سے شہید برسنے کا ذکر ملتا ہے۔ پرانے یونانیوں میں بھی یہاں ایک آسمان سے اترنے والی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا مزہ شہد کی مانند تھا۔ یہی شہد جب سمندروں اور دریاؤں پر برستا تو اس کا رنگ شہد کی طرح ہو جاتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ خدا نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ کر رستہ بنا دیا تھا۔ وادی طیہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ ان سب نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر یقین نہ کیا۔ ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ کھانے کو ہرگز اگلے دن کے لیے جمع نہ کرنا، لیکن اس نافرمان قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی۔ یہی بات ہم پر تسلط ہوتی ہے کہ جب ہم کسی مشکل کا سامنا کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہم کو صرف اور صرف موجودہ مصیبت نظر آتی ہے۔ ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کام کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک و پرہیزگار بنائے۔ آمین ثم آمین۔